اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے فلسفہ قربانی اور اس کی تاریخ پس منظر۔ تاریخ عالم اور تاریخ مذہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے، اور قرآن کریم نے اس قربانی کو اس طرح ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: اور انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ سورۃ المائدہ۔ دراصل ایک نے، جس کا نام حابیل تھا، دل کی آمادگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہترین دمبے کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے، جس کا نام قابیل تھا، اس نے بے دلی اور ناکارہ گلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبول کی علامت تھی۔ یہ تو انسان کی طرف سے پہلی قربانی تھی، لیکن ہم جو ہر عید قرباں پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلیل قدر نبی اور پیغمبر ہیں۔ اولاد آدم کی سب سے عظیم قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جبکہ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، پس بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا ہی خوب جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے گئے۔ مینا میں ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو آپ کے بیٹے کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو پھر زمین نے اسے چھوڑ دیا تو یہ شیطان پھر ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور پھر زمین میں دس گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تیسری دفعہ شیطان عورت کی شکل میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو شیطان حبیث کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل بھی قربان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے والے تھے کہ آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ ذبح ہوا تو مینڈا اور ثواب مل گیا، بیٹے کی قربانی کا بھی اور مینڈے کی قربانی کا بھی۔ اسی قربانی کی یاد میں اہل ایمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کی ابتدا بھی اسی موقع سے ہوئی ہے۔
حجاج انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دس گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب کر دی گئی ہے۔ اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ قربانی کرے تب بھی عظیم ثواب کا مستحق قربانی کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے۔ مشکوک شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرہ عید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور بلا شبہ قربانی کرنے والے قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئیں گے، یعنی یہ حقیر اشیاء بھی اپنے وزن اور تعداد کے اعتبار سے ثواب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات کی قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوب خوش دلی سے قربانی کرو۔ مشکوک حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے حکم دیا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ پس جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو اسے کس قدر محبت اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس دن قربانی کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر کتنی مصیبتیں ٹال جائیں گی، اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر ہم یہ رقم غریبوں کو دے دیں، ان میں تقسیم کر دیں۔ گوشت تقسیم کرنے کے بجائے وہ روپیہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ ایک پراپوگنڈا ہے اور اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو ایک محسوس حلقہ ہوتا تھا اور اب تو ہر جگہ باتیں کی جاتی ہیں۔ شاید ہی کوئی دن خالی ہو کہ جس دن اس کے بارے میں بات نہ ہوتی ہو، 2-4 افراد یہ باتیں نہ پوچھ لیتے ہوں۔ اگر ہم قربانی نہ کریں اور وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو خود ساختہ فلسفہ ہے، قرآن و سنت اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل محبوب پسندیدہ نہیں ہے۔ عید کی 2 رکعت نماز کے بعد خطبہ سنا جاتا ہے اور اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کا جانور قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔